بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے، یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے، سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے۔ بشروا ولا تنفروا، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے۔ آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے۔ یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا۔ اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی
جو کھینچے گا میری چادر کو اعلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آخرت تو کیا، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے۔ 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے، اس صورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے، یہ کیا کہتے ہیں، تکبر سے بچنا ہے،
اور تیسری بڑی بات، معزز سامعین کرام، حرام کی کمائی سے بچنا ہے۔ یہ شرائطیں، ہر عمل سے پہلے یہ شرطیں۔ اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں وہ طاقت ہے۔ یہ جو ورد بتائے جانے، احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں، ان میں وہ طاقت ہے۔ ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر بتائیے، اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام۔ اب پھر جب وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے۔ آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے۔ اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا۔ وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر آپ پریشان ہیں اور اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، ہر طرف سے مصائب ہی مصائب آ چکے ہیں اور حالات ایسے مشکل آ چکے ہیں، حالات نے اس مقام پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ تنے تنہا رہ گئے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ مدد کرنے کے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ پر مشکل وقت آ گیا ہے۔ مشکل وقت ہی بتاتا ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، کون ساتھ دینے والا ہے اور کون ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا عمل کر لینا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لینا ہے۔ رب کائنات کی قسم، یہ سورت، یہ آیت، یہ اللہ کا نام آپ کی تقدیر کو نہ بدلے تو پھر کہنا۔ بندش ہے، رزق کی بندش ہے، مال کی بندش ہے، دولت کی بندش ہے، ہر طرح کی بندش سے نجات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی مشکلات کو ختم کرنے کا عمل لے کر، جتنی بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی سی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، جتنی بڑی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ مصیبت چھٹ جائے گی۔ آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارے حالات درست نہیں ہوتے،
ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں آتے، ہمارے حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں، آئے گاہے بگاہے مشکلات میں ہم بڑھ رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم، قرآن پاک کی یہ سورت اس کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گی، اس کی تکالیفیں دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اکثر آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں اور پریشان ہر پل آپ رہتے ہیں اور اسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ عمل آپ کر لیں۔ یہ عمل آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیف کو ختم کر دے گا، آپ کی پریشانی سے آپ کو نجات دلا دے گا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کرتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کا عمل کرتا ہے، رب کائنات کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی بدولت، اس نام کی بدولت اور اس آیت کی بدولت اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، اسم اعظم کا عمل ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کرتا ہے کبھی نامراد نہیں رہتا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقات انسان کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جس وقت آپ صدقے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام صدقہ دینا کسے ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یہ صدقہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، یہ صدقہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، اس لیے کہ جب ضرورت مند ہوتا ہے کوئی انسان، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اے کریم رحیم مولا میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ اسے صدقہ دے دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے حضور کہتا ہے، یا رب رحمان میری پریشانی جس شخص نے دور کی ہے، میری ضرورت جس شخص نے پوری کی ہے، اے اللہ تو اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ معزز سامعین کرام، اس کی ضرورت کو رب ذوالجلال پھر پورا فرما دیتے ہیں اور وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت فوراً اس دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دو فائدے ہوں گے غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ دینے کے۔ ایک آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ آپ نے صدقہ دے دیا ہے، اب صدقہ دینے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، صدقات کو دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ دنیا کا کوئی عام سا آدمی ذمہ داری لے لے، انسان خوش ہوتا ہے، اللہ ذمہ داری لے لیں تو انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو خیر، آپ نے اللہ کے حضور یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے
میں آپ کو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، محبت سے، عقیدت سے، عشق کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ جب پڑھ لیا تو یہی درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہے اور محبت سے پڑھنا ہے، عشق سے پڑھنا ہے، ذوق شوق سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، رب کائنات کی قسم اللہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد اور یہ یاد رکھیں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ارے مفتی صاحب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی اس کا حوالہ دے دیں؟ تو معزز سامعین کرام، ہمارے چینلز پر آپ کو حوالے کے ساتھ بات ملے گی۔ موجم کبیر کی روایت ہے، سرور کونین فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر انکاؤنٹیبل ان گنت مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہے، اس کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آمنہ کے لال پر ان گنت مرتبہ درود پاک پڑھیں، ڈیروں سے فضائل سمیٹ لیں۔ تو 3 مرتبہ درود پاک اس وظیفے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا لطیف، یا رزاق یا لطیف، یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں اور 313 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر، وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 دن کا عمل بھی ہے، یہ 1 دن کا عمل بھی ہے اور یہ 7 دن کا عمل بھی ہے۔ آپ اپنی مجبوری، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کریں، چاہے ضرورت تھوڑی ہے 1 دن کریں، ضرورت زیادہ ہے 3 دن کریں، اس سے بھی زیادہ ہے تو 7 دن کر لیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی تقدیر بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔